کہ آئی وانٹ ٹو آسک کوسچنس. یہ شادی کے بعد شوق پیدا ہوا یا پہلے؟ کیونکہ یہ تو بیگمات کا ہوتا ہے, آتے ہی 10 سوال وہ پوچھ لیتی ہیں. آئی ایم کمپلیٹلی 100% سنگل. جیسے ہی میں یونیورسٹی گیا تو ساتھ والی بلڈنگ کے اندر میں نے دیکھا کہ یار دیر از اے میڈیا انسٹیٹیوٹ. سو یو نو مائی آئی بروز ریزڈ. جیسے عاطف اسلم کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو آرٹسٹ ہے اس کو مرنے کے بعد عزت ملتی ہے. ایک ان ایکسپیرینس بندے کو آپ کپتان بنا دیتے ہیں کیونکہ جی میرے سسر صاحب. میں نے جب بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ کی آواز اچھی ہے, آپ کو گانا چاہیے, لیکن جب میں گاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ منیب آپ بولیں, آپ بولتے اچھے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آج ڈی فلٹرز از ویری لکی دیٹ وی ہیو اے ویری ایمرجنگ ٹیلنٹڈ. ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھے اینکر بھی ہیں, ہمارے پاس ایک ایکٹر بھی ہیں, ہمارے پاس ایک مینٹور ہیں جو ٹیچ کرتے ہیں کہ کس طرح سوشل میڈیا اور آپ نے اس میں پریزنٹ ہونا ہے, کیا فیلڈ آپ کو چننی ہے. تو الاٹ آف فار دا ینگ گائز اینڈ ینگ بیز جو آج کل بہت ڈسٹریس میں ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہوپ لیس ہیں. تو اٹس گریٹ ہوپ. مسٹر منیب حامد, ویلکم. وی ویلکم یو آن آور شو. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم سر. منیب, ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے وی جسٹ گیٹ ٹو نو اباؤٹ یور سیلف. کس طرح آپ نے جرنی اسٹارٹ کی, ایجوکیشن کہاں ہوئی, کیا سارا ایک چھوٹا سا پروسیس اپنا تھوڑا بتائیں. ویل جسٹ لائک اینی پاکستانی, پاکستان کی سوسائٹی آپ کو پتہ ہے, جب میں نے HSSC جو ہے FSC کمپلیٹ کیا تو اس کے بعد آئی وانٹڈ ٹو اسٹڈی میڈیا. اور اس وقت جو ہے میڈیا اتنا زیادہ پاپولر نہیں تھا, اس کو سمجھا جاتا تھا کہ بھائی سارا جو ہے اسٹیج ڈرامے یہ وہ والا سارا سین ہے, تو نہیں بیٹا آپ نے جو میڈیا نہیں کرنا. سو میں نے کہا یار پہلا چیلنج تو گھر سے ہی آ گیا. اور یہ بیک ان وچ ایئر؟ دس از 2012. اوکے, 2012. جیسے ڈگری ختم ہوئی, اب میں نے بیچلرس کی ڈگری اسٹارٹ کرنی ہے. میں نے گھر میں بتایا یار میں نے میڈیا سائنسز پڑھنا ہے. تو اس لائک نہیں توبہ 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 توبہ, ایک ہی چیز یہ کدھر جا رہے ہو تم, ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو, یہ کیا کر رہے ہو ایگزیکٹلی, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہو تم اپنی زندگی کے ساتھ, جو ہے اب تم ناچو گے گاؤ گے. میں نے کہا نہیں, یہ والا سین نہیں ہوتا صرف میڈیا کے اندر, اور بھی بہت کچھ ہے, ڈیسنٹ کام بھی ہوتا ہے میڈیا کے اندر. ٹو بی ایگزیکٹ, what inspires you? جیسے کہ یہ دیکھو اب honestly for young boys a lot of آپ نے جس طرح FSC کیا اور اس کے بعد ایک دم یہ سوچا کہ میں نے میڈیا میں جانا ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ تو اتنا زیادہ اس کو سمجھو آپ ایک فلڈ بھی نہیں تھا کہ nowadays everyone is on media, everyone wanted to be part of this media. تو وہ کیا تھی سوچ, کس کو دیکھ کے سوچا کہ یار asking questions. اوکے, مجھے سوال کرنا پسند ہے, اور میں نے یہ چوز کی فیلڈ جسٹ بیکاز آف دس کہ لیٹس آسک کویشچنس ٹو whom, یہ انہی لوگوں سے جو کہ ہمیں لیڈ کرتے ہیں, جو ہمارے پالیٹیشینز ہیں, وہ پالیسی میکرز ہیں, جو کہ ہمارا فیوچر ڈیسائڈ کرتے ہیں. دس واز دا کور ایجنڈا. آپ سمجھ لو کہ آئیڈیالوجی. میں نے یار میڈیا کیوں کرنا ہے, میڈیا کر کے I want to learn the skills, I want to learn through media, and this media is a medium through which I can question politicians sitting right in front of me کہ بتائیں سر آپ نے یہ کیا ہے تو یہ کیوں کیا ہے, اس کی کیا وجوہات تھی, اس کا امپیکٹ کیا تھا. تو ایک تو وہ ریزن تھی. اینڈ دین آف کورس ارلی میں بلکہ سب سے کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے ٹیلنٹس کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس پرسنلی کون سے ٹیلنٹس موجود ہیں. سو آئی نیو آئی از گڈ ان کمیونیکیشن, کانفیڈنس بھی اچھا تھا. تو میں نے کہا وائی ناٹ. پھر ایکٹنگ کا والا بھی تھوڑا سا ایلیمنٹ تھا, بیکاز آئی یوزڈ ٹو ڈو دیٹ لاٹ کالج کے اندر, اسکول میں تو نہیں. لیکن میں نے کہا کہ یار آئی تھنک میڈیا از دا بیسٹ تھنگ فار می, کیونکہ میں نے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس پڑھی ہے. اینڈ آنیسٹلی میں ابھی بھی ڈیبٹ کریڈٹ پہ کنفیوز ہو جاتا ہوں. سو میں نے کہا یار یہ میری یہ جگہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے. I don't want to end up in audit کروں اور بینک میں بیٹھ جاؤں. نہیں. Although you are more of a person to interact with humans کہ کیا ہے, ہو کیا رہا ہے. You love that. I love that. Even یونیورسٹی کے اندر, بلکہ اس کو کیسے اس کو ڈیفائن کریں. اسکول میں تھرو آؤٹ my career in education, school mein I was the head of students, college mein I was the head of students, university mein I was the head of students. Yes, you know. تو میرا جو انٹریکشن تھا وہ پورے اسکول کے بچوں کے ساتھ, کالج کے بچوں کے ساتھ, یونیورسٹی کے بچوں کے ساتھ ہوتا تھا. تو وہ جو ایک انٹریکشن والا جو ایلیمنٹ تھا وہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کیا, بلکہ وہ مزید پالشڈ اور ہوتا رہا with the passage of time. Yeah.
اوکے, یہ آپ کا ایک میں آپ نے نوٹ کیا کہ آئی وانٹ ٹو آسک کوسچنس, یہ شادی کے بعد شوق پیدا ہوا یا پہلے؟ کیونکہ یہ تو بیگمات کا ہوتا ہے, آتے ہی 10 سوال وہ پوچھ لیتی ہیں. I am completely 100% single. لکی مین, The luckiest man. I am single اور میں بہت خوش ہوں الحمدللہ. اسی لیے آپ ابھی تک کوسچنس پوچھ رہے ہیں. This is why I'm still asking questions. نہیں تو مجھ سے پوچھے جاتے ہیں. Great to know and good to know. اللہ کرے خیریت سے جی. جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک اچھا آپ سب کے لیے سنگل ہے اور ایمرجنگ ٹیلنٹ ہے, یہ اسی ٹائم پہ نظر پکڑ لو. گریٹ. اچھا, پھر اس کے بعد کس انسٹیٹیوٹ سے میڈیا کی پراپر آپ نے کورسز کیے؟ سو میں نے یونیورسٹی اسٹارٹ کی یونیورسٹی آف لاہور سے, اور فائنلی جو ہماری فیملی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا وہ یہ تھا کہ ڈگری آپ کی مرضی کی کروں گا, کام اپنی مرضی کا کروں گا. سو میں نے ڈگری کمٹ کی جی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی یونیورسٹی آف لاہور میں, اور جیسے ہی میں یونیورسٹی گیا تو ساتھ والی بلڈنگ کے اندر میں نے دیکھا کہ یار دیر از اے میڈیا انسٹیٹیوٹ. سو یو نو مائی آئی بروز ریزڈ. میں نے کہا یار یہاں اصل لائن وہاں تھی, وہ ڈریگ کر رہی تھی کہ یار منیب لیٹس گو دیئر, دس از ناٹ یور پاتھ. سو میں نے ارلی اپنے کریئر کے اندر میں ایک کلاس اپنی یونیورسٹی میں لیتا تھا اور دوسری کلاس میں جا کے جو ہے میڈیا اکیڈمی میں لیتا تھا, اور اسی طریقے سے میرا پورا جو ہے وہ دن گزر جاتا تھا. آئی ریمبر اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ بڑا ٹائم کم ملتا تھا, آف کورس بیکاز آپ کو سیکھنا ہے, آپ کو آپ کے گولز جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں. مجھے پتا تھا یار میں نے یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, یو آر کیئرنگ یور کیریئر ایز ویل ایز یور پیشن. یس ایبسلیوٹلی. تو میں نے وہاں سے سیکھا, پھر اس کے بعد ویب چینلز میں کام کیا. اینڈ دین آئی واز لکی انف ٹو بی, میں نے آڈیشن کیا 2013 میں فار این آر جے ایٹ ریڈیو پاکستان. وہاں سے میرا براڈ کاسٹ کریئر جو ہے بیسکلی اسٹارٹ ہوا, اینڈ ریڈیو پاکستان از مائی مدر انسٹیٹیوشن. اور 101 سے میں نے آغاز کیا, آئی واز این آر جے. اور پھر تھوڑا سا عرصہ وہ کیا, پھر میں نے بیٹھا ایک دن, میں نے سوچا, میں نے کہا یار منیب کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا اٹس لائک ٹھیک ہے, ایک چیز ہے میرے بارے میں, آئی سی وٹ ایور آئی ڈو, میں کہتا ہوں یار 5 سال بعد کیا سیلف اسسمنٹ کیلکولیٹر از آلویز دیئر. تو میں نے کہا یار ویئر ڈو یو سی یور سیلف آفٹر 5 years نا. تو میں نے کہا یار آر جے ہوں, زیادہ سے زیادہ وی جے بن جاؤں گا, اس کے بعد کیا ہے, مطلب فل اسٹاپ ہے. میں نے کہا دس از ٹائم ٹو سوئچ. تو میں نے فرام اے ریڈیو جاکی آئی سوئچ ٹو نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس ان 2000 اینڈ آئی تھنک 15 میرے خیال سے سم وے دیر. مین اسٹریم میں آپ نے کہا چھلانگ. میں پھر نیوز اور کرنٹ افیئرس میں آ گیا, اور پھر نیوز اور کرنٹ افیئرس ہم نے اسٹارٹ کیا, پروگرام اسٹارٹ کیے. رابطہ پروگرام تھا ریڈیو پاکستان کا, وہ کیا, واز اوارڈ وننگ پروگرام. اور اس کے بعد نیوز اور مختلف اور پروگرامس کے ریڈیو پاکستان سے. پھر الحمدللہ وی آڈیشن فار پی ٹی وی, اینڈ پی ٹی وی میں ہو گیا, اور پھر الحمدللہ پھر انڈس میں ہو گیا, اور انڈس کے بعد جو ہے اب میں اے بی این نیوز پہ جرنی از اسٹل گوئنگ آن ٹورڈز دیٹ. چلیں جی, ایکسلنٹ. اسمال بریف اباؤٹ یو. A lot of our people and viewers are watching that exactly know کہ ہمارے پاس آج کتنے امپورٹنٹ. دیکھیں جی منیب کہ جو بیسٹ چیز ہے ہم دیکھتے ہیں جو انسپائر کرتی ہے, جس وجہ سے ہم نے ان سے بڑی ریکویسٹ کی کہ آئیں آج ہمیں ٹائم بھی دیں. ینگ لوگ ہمیشہ ڈپینڈ کرتے ہیں اپنے گولز کے لیے. آپ نے اپنے گولز خود بنانے ہیں, آپ نے خود سوچنا ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے. آپ چیلنجز تو لائف میں آتے ہیں, فیملی کی طرف سے بھی آتے ہیں, فرینڈس کی طرف سے بھی آتے ہیں, سوشل پریشرز بھی آتے ہیں, بٹ ہی چوز دا رائٹ پاتھ ٹو فلفل ہز فیملی ریکوائرمنٹس ایز ویل ایز ہز پرسنل گولز. پیشن اگر آپ میں ہے تو دیکھیں کہاں سے اسٹارٹ کرتے کرتے ماشاء اللہ آج ایک زبردست پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں, ایک جرنی میں سکسیزفل جا رہے ہیں, ایمرجنگ ہیں, اچھے کوشچنس کرتے ہیں. اب کیا چیلنجز کیا آتے ہیں بینگ, جس طرح آپ ڈیفائن کرتے ہیں, یو آر ڈوئنگ اے لاٹ آف تھنگس ٹوگیدر. اینکر ہونا, میڈیا میں آ کے کرنٹ افیئرس پہ بات کرنا, اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ میڈیم اٹس, یہ تو ایک دفعہ آپ نے کوئی بات کی اور اسٹیمپ لگ جائے گی کہ منیب از دیٹ سارٹ آف اے پرسن. یہ مینیج کرنا, بیلنس کرنا, کیونکہ بائسڈ ہو جاتے ہیں ایک خاص کسی پولیٹیکل پارٹی پہ یا اپنی ایک تھاٹ کو لے کے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی نیوٹرل. بہت بہت مشکل ہے, بلکہ آئی ایم ویری گریٹفل, کیونکہ مجھے جو کامنٹس ملتے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے, جو ان کی ہماری کبھی بھی بات چیت ہو تو کہتے ہیں منیب تو بڑا نا کوئی فنکار آدمی ہے. میں نے کیوں سر کیا ہوا ہے, تیرا پتہ نہیں لگتا. میں نے کیا پتہ نہیں لگتا تو کس سائڈ کا ہے. تو میں ججمنٹل نیشن, ایگزیکٹلی ہمیں جج کرنا ہے کہ یار یہ پرو اس پارٹی کا ہے کہ
کہ نہیں ہے, وہاں سے پھر ہم نے آپ کی بات سننی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ کہتے ہیں یار تیرا پتہ نہیں لگتا تو کس پارٹی کا ہے نا. تو میں نے کہا سر یہ تو اچھی بات ہے اگر میں یہ چیز واضح نہیں ہونے دیتا کہ میں کسی پارٹی کی طرف ہوں. میں کہا میری جاب ڈیوٹی یہی ہے, میری جاب ڈسکرپشن ہی یہی ہے. ٹھیک ہے جی, ایگزیکٹلی بینگ اے جرنلسٹ میں نے کسی کی سائڈ نہیں لینی ہے, آپ نے پوائنٹ آف ویو لینا ہے اور پریزنٹ کر دینا. پیپل نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, دے ڈیسائیڈ, لیٹ دی پیپل جج. تو کچھ ٹائم ہوتا تھا ریممبر ایک ویک میں جب میں کبھی پی ٹی آئی کے حق میں انہوں نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کا ٹویٹ کر دیا. نیکسٹ ڈے آئی ایم ٹویٹنگ اگینسٹ, میں نون کے حق میں ٹویٹ کر رہا ہوں کہ میں نے کہا یہاں یہ اچھا کام ہے. کبھی پیپلز پارٹی کے ٹویٹ کر رہا ہوں, کبھی ان کے نیگیٹو پوائنٹس بھی میں بتا رہا ہوں. تو میرے کچھ دوست کہتے تھے منڈے کو پی ٹی آئی, ٹیوزڈے کو نون ہے, وینسڈے کو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, جمعے کو یہ فضل الرحمان کی سائڈ. تو نہیں یہ ہے, اور اس میں سب سے ٹف یہ ہوتا ہے کہ وین یو آر ان فیور آف پی ٹی آئی, ہم نے بھی دیکھا, ہمارے بھی فرینڈز ہیں, دے ایکسیپٹ یو. اگر آپ نے کوئی بھی بات تھوڑی سی دائیں بائیں کر دی تو بائی چانس پھر کوئی بچنے کا چانس. بلکہ آئی ریمبر یہ پولیٹیکل بائس کی وجہ سے جب نو کانفیڈنس موشن ہوا اس کے بعد جو ایک آپ سمجھ لیں ایک اپرائزنگ ہوئی پبلک کی پاکستان تحریک انصاف کی, تو اس وقت ہمارے کچھ جرنلسٹ تھے جو دوست تھے, تو انہوں نے کہا کہ یار منیب دس از گڈ ٹائم کہ پی ٹی آئی کی لائن پکڑ لے تو جو ہے نا تجھے یوٹیوب بھی چمک جائے گا, فیس بک بھی چمک جائے گا, فالوورز مل جائیں گے, پیسہ بھی آ جائے گا. تو میں نے کہا نہیں سوری تھینک یو. ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے میں نے کچھ اگینسٹ زیادہ ٹویٹس کی نہیں, کیونکہ ان کے کچھ کام ایسے تھے, لیکن اچھے بھی کام ہیں برے بھی کام ہوتے ہیں, سب کے ہوتے ہیں. آئی لاسٹ فالوورز, لیکن وہ آج اچھے کما رہے ہیں. اصل میں دیکھیں یو لاسٹ فالوورز بٹ یو ہیو گینڈ اے لاٹ آف کانفیڈنس. I have to tell or I have to say and I have to whatever I do on the right what you think is the right. I sleep well at night. Exactly. Best. مجھے ڈر نہیں ہوتا باہر کوئی آئے گا. تو اب چلیں گے تو جرنی آئی نو دیٹ سب سے زیادہ پرٹیکولر کو بھی تھریٹ بھی آ جاتے ہیں کہ یار یہ پروگرام کیا کس پرٹیکولر پروگرام پہ یا کہاں پہ ایسا فیل ہوا کہ یار. اچھا اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو ایسپیکٹس ہے کہ کیونکہ میں پاکستان کی انٹرنیشنل ریپرزنٹیشن بھی کرتا ہوں موسٹلی انڈین میڈیا, تو انڈین میڈیا چینلس کے اوپر جا کے وہاں پہ ان کے بدتمیز اینکرس کے ساتھ جو ہے آمنے سامنے ہو کے ان کو جو ہے آپ کو ان کو شٹ اپ دینا, ان کو شٹ اپ کروانا, اور in a very decent way, without screaming. اگر آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھیں میں چیخ نہیں رہا ہوں, آپ لازمی دیکھیں, کیونکہ اس میں جو ہے ایتھیکلی کمیونیکیشن اسکل کے جو ہے ایتھکس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم نے ان کی بینڈ بجائی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, کیونکہ 6-7 ایپیسوڈز میں ارنب گوسوامی کے پروگرام میں اپیئر ہوا. ارنب گوسوامی میرے خیال سے the world known most بدتمیز اینکر ہے, اور بڑا آپ نے ماشاءاللہ head on that was میرا فرسٹ جو انٹریکشن تھا with ارنب گوسوامی. I was like oh god یہ تو کھا جاتا ہے, بندوں کو کھا جاتا ہے برو, کھایا جائے گا یا آر ہوگی یا پار ہوگی. سو میں نے کہا جب آر اور پار ہے تو بی کانفیڈنٹ اینڈ چک دے پھٹے. سو آئی ڈڈ دیٹ, اور میں نے اس کو کئی دفعہ آئی میڈ ہم اسپیچلیس, اور بلکہ اس کے پاس بولنے کے کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اس کے بعد مجھے تھوڑا سا یہ ہے, ایک تو میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہیں وہ شیڈو بین ہونے لگ گئے, کیونکہ اور پھر مجھے تھوڑے سے جو ہے تھریٹس بھی ملے تھے سورٹ آف پاکستان مطلب ود ان فرام دیٹ سائڈ کہ یو جسٹ calm down man, ہاتھ ہولا رکھو ذرا. اور لوکل اگر نیشنل نیوز کی بات کی جائے تو نہیں ایسے کوئی الحمدللہ تھریٹ نہیں ملا. اور تھریٹ ملنے کی نا بیسک ایک وجہ ہوتی ہے جو میں چاہوں گا کہ آڈینس کو سمجھائیں جائیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے اپنی بے شک اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرنی ہے, آپ نے جوڈیشری پہ تنقید کرنی ہے, آپ نے پولیٹیشینس پہ تنقید کرنی ہے, دیر از اے وے آف ڈوئنگ اٹ. ٹھیک ہے, آپ جیسے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے فار ایگزامپل آپ کا ہیئر اسٹائل اچھا نہیں لگ رہا, میں آپ کا گربان پکڑ لوں, کہڑے بال بنائے ہیں, تو پاگل پتر ہے یہ وہ بلا 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 پکڑ کے جو. لیکن اگر ایک میں ڈیسنٹ وے میں کروں, پہلا اسٹیپ ہے آپ کا. اور آئی تھنک بیکاز یو آر مینٹور, ٹیچ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو اسی فیلڈ میں, اور یو کین سی دیٹ ہاؤ ہی از پوٹنگ ہز ورڈس اینڈ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس. تو ٹیچنگ کتنا مزیدار اسپیکٹ ہے میڈیا کے حساب سے جو آپ کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ کرنٹ افیئرس کر رہے ہو, پھر آپ ایکٹنگ بھی کر, یہ ایکٹنگ ہی نہیں ہے جو ہم بھی کرتے ہیں, ہم سب ایکٹنگ کر رہے ہیں.
ہم سب ایکٹنگ کر رہے ہیں آنیسٹلی, بلکہ ہر بندہ ایکٹنگ کر رہا ہے. جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ ایکٹنگ کر رہا ہے, کیونکہ اس کو ایک ایسا روپ میں آنا ہے جو کہ وہ اصل میں نہیں ہے. جیسے ایک جاپنیز پروورب ہے نا کہ ہر انسان کی 2 پرسنالٹیز ہوتی ہیں, ویسے 2 سے زیادہ ہوتی ہیں لیکن ایک وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کی ہڈن رہتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک وہ ہوتی ہے جو کہ آپ صبح صبح جو ہے وہ ماسک پہن کے باہر نکلتے ہیں کہ میں لوگوں کے لیے یہ ہوں. پھر وہ آپ کی ڈفر بھی کرے گی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور پرسنالٹی ہوگی, آپ کی ورک کی اور ہوگی. کیا ہے مطلب آنیسٹ, اب ایکٹنگ تو ہم نے کی ہے اور ہم نے کرتے رہنا ہے, یہ بھی ایک کوشچن ہے. اصل میں منیب کیا ہے؟ اصل میں منیب کہاں کس سارٹ آف مطلب میں کہنا چاہتا ہوں کہ منیب کیا سوچتا ہے, کہ منیب اصل میں کیا چاہتا ہے, کیا امپیکٹ کریٹ کرنا ہے. لاٹ آف پیپل آر ڈوئنگ دیٹ. یہ تو ایک سیلاب ہے نا آج کل سوشل میڈیا. منیب کیا امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتا ہے؟ واو, that's a good question. منیب چاہتا ہے کہ دے بی پیس آن ورلڈ, اور منیب چاہتا ہے کہ جو جتنی کیپیسٹی اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے, چاہے وہ بولنے کی ہے یا ایک میڈیا پہ بیٹھ کے ہے, تو وہ اس کو پازیٹیولی یوز کریں. کیونکہ آئی ریممبر, اور میں ان کا نیم بھی مینشن کرنا چاہوں گا, ہماری جو پہلی پروڈیوسر تھیں میڈم صدف رانی, ریڈیو پاکستان, انہوں نے مجھے کہا کہ فرسٹ ٹائم جب میں مائک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا منیب دس از دا ریڈ بٹن, یو پریس دس یو ول گو آن ایئر. تو میں پریس کرنے والے لوگ رک جاؤ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہیں ایک سبق ہے, وہ یاد رکھنا ہمیشہ. اٹس لائک دس از اے پاور. آپ کو لاکھوں ہزاروں یا ایک بندہ سنے, اٹ ڈزنٹ میٹر, لیکن وہ ایک بندہ آپ سے انفلوئنس ہوگا, تو میک شور کہ آپ اسے پازیٹیو انفلوئنس کرو. کیونکہ یہاں پہ بیٹھ کے اگر میں کہوں نا کہ 2+2=5, تو وہ جو سننے والا ہوگا وہ کنفیوز ہوگا اور وہ کہے گا نہیں میں غلط ہوں, یہ بندہ ٹھیک ہے. پیپل اسٹارٹ فالوئنگ یو, آپ کی سوچ لے کے چلتے ہیں. تو آلویز بی پازیٹیو, ٹرائی ٹو اسپریڈ پازیٹیونیس, اینڈ اپنی زندگی جو ہے جتنی بھی ہے اس کا کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں اپنے الفاظ سے, اپنے کردار سے, اور جسٹ بی پازیٹیو. سب سے زیادہ تکلیف کیا دیکھ کے ہوتی ہے آج کل کے ٹائم پہ؟ پاکستان کے حالات ڈپریسنگ ہوتے ہیں. پاکستان کی کس طرف جا رہے ہیں, کیا کریں. سب سے زیادہ تکلیف ہوتی مجھے پاکستان کو دیکھ کے, بیکاز آئی ہیڈ پلینٹی آف اپرچونیٹیز ٹو لیو دس کنٹری آنیسٹلی. میں نے میرے خیال سے 4 یا 5 دفعہ تو اپنا جو ہے میں نے کہا کہ نہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو آسٹریلیا, UK. میں نے کہا نہیں, میں نہیں جا رہا, آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر. تکلیف ہوتی ہے. ایک چیز یہاں روکوں گا, اب یہ آپ نے بڑی زبردست اور بڑی سچی بات کی, پلینٹی آف اپرچونیٹیز کی بات ہے, لیو پاکستان, تو وہ تو ہمیں شروع میں سمجھ آ گیا. یو آر ناٹ اے گیو اپ گائے, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, اللہ آپ کو ایسے ہی رکھے. اب اس میں چیلنجز یہ ہوتے ہیں, تکلیف تو واقعی ہوتی ہے. کیا سوچتے ہیں ان کے امپیکٹ؟ اب جیسے اسرائیل غزہ اب کرنٹ افیئرس کر رہے ہیں, کیا امپیکٹ آپ کو لگتا ہے اوور آل ورلڈ پہ کیا آنے والا ہے؟ آگے کیا حالات نظر آتے ہیں؟ پولیٹیشین سے آپ بات کرتے ہو اور سوشل جرنل لوگوں سے بات کرتے ہو, کیا آپ کو لگتا ہے ہوپ کیا دیتے ہو نئے لوگوں کو؟ کیونکہ لاٹ آف ینگ پیپل, جو ہمارا بھی مقصد تھا آپ کو بلانے کا یہ تھا کہ یار ایٹ ینگ ایج آپ فوکسڈ ہو, چیزیں دیکھ رہے ہو, انہی چیلنجز سے آپ بھی گزر رہے ہو جس سے سب گزر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہو آگے چیزیں, کیا پرسیو کرتے ہو کہ کیا حالات کس طرف جائیں گے, بہتر ہوں گے, چیلنجنگ ہے, کہاں پہ جمے رہنا ہے ہمیں, نہیں گیو اپ کرنا. پولیٹیکل سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے, سینیریو بھی, اکنامکلی بھی پاکستان جو حالات ہیں, انفلیشن ریٹ از آپ کو سب کو پتہ ہے, ایوری ون از ہٹنگ بائی دیٹ. کس طرح دیکھتے ہو آپ؟ ویل, اگر میں سب سے پہلے پاکستان کی بات کروں, انٹرنیشنل اس ارینا کی بات کرتا ہوں, جواب دیتا ہوں. پاکستان میں حالات کی اگر بات کی جائے تو وہ ایسے ہی رہیں گے unless you change yourself. اور یہ اگر میں آنیسٹلی آپ لوگوں کو بتاؤں, ہمارا انٹریکشن سب کے ساتھ ہوتا ہے. PTI is not going to save you, People's Party is not going to save you, Noon League is not going to save you, and JUIF is not going to save you, and جو 120 اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں, they're not going to save you. Only you can save yourself. اور آپ اندازہ لگائیں 24 کروڑ عوام ہیں, اس کو 24 لوگوں نے جو ہے نا دبا کے رکھا ہوا ہے. 24 مشکل سے 24 لوگ ہوں گے جنہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے. اور آف دا ریکارڈ ہماری جب ڈسکشن ہوئی تو بیسکلی جو ایک ایلیمنٹ زیادہ تکلیف دہ ہے, اینڈ دیٹ از کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں یا جو کہ ہمارے پالیسی میکرز ہیں, میں پولیٹیشین سب کی بات کر رہا ہوں, تو بیسکلی وہ جان بوجھ کے یہ سب کچھ کرتے ہیں, جان بوجھ کے آپ کو, عوام کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اینڈ اگر آپ ان کی مینٹیلٹی سمجھ جائیں تو وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو کویسچن اس,
again comes to your initial conversation کے question. ٹھیک ہے, Ask questions اپنے مطلب کے. اپنے مطلب کہ ہاؤ ڈیئر یو کوشچن اس, تمہاری کیسی ہمت ہوئی کہ ہم نے جی گندم اگر ہم نے امپورٹ کر لی, تم ہم سے سوال کیوں کر رہے ہو. We are the best policy makers and we know exactly. پھر دے پنش یو, پھر وہ عوام کو جو ہے نا پنش کرتے ہیں. وٹ آئی تھنک رائٹ ناؤ پرسنلی جو کہ ہو رہا ہے ملک میں, وہ آپ کو پنش کیا جا رہا ہے کہ آپ نے سوال کر رہے ہیں نا, آپ نے سوال, آپ نے سر اٹھانے کی جرت کی ہے, تو وہ آپ کو سزا دے رہے ہیں. مہنگائی سے, بجلی نہیں دیں گے, گیس نہیں دیں گے, پڑھائی نہیں دیں گے. آپ کو یہ نہیں لگتا منیب, جو ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم ہسٹری اٹھا لیں, ہر 100-200 سال بعد بڑا ریولوشن آتا ہے, اسی طرح ہی چیزیں خراب ہوتی ہیں, کرپٹ ہوتی ہیں, آؤٹ آف ہینڈ جاتی ہیں, ینگ یوتھ اٹھتی ہے اور پھر ریولوشن لے کے آتی ہے. ڈونٹ یو تھنک, میں تو اس کو ایک سب سے بیسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں پاکستان کے آنے والے وقتوں میں, جو آپ نے بھی کہا کہ یہ بہت ایک ڈپریسنگ سا ٹائم ہے. تھوڑے سے بہت زیادہ لوگ ہوپلیس ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہاؤ ٹو مینیج دیئر ایکسپینسز, ہاؤ ٹو مینیج دیئر بزنس نہیں اچھے چل رہے, بہت سی اور چیزیں. اور پھر ناٹ اونلی ان پاکستان, باہر بھی جو حالات ہیں اوور آل آپ دیکھیں, دنیا میں بھی کوئی بہت زیادہ پیسفل سچویشن نہیں ہے. ہم صرف اپنے آپ کو لے کے بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہ بھی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے, کیونکہ اب دیکھیں ون آف دی ایگزامپل از یو ایز ویل. آپ بھی تو یوتھ ہی ہو نا, آپ بھی تو پازیٹیو ہو, آپ بھی تو دیکھ رہے ہو ان چیزوں کو, سمجھنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ واٹ از رائٹ اور رانگ. بالکل ٹھیک ہے, آپ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں آپ اسے سپورٹ کریں, ان کا منشور دیکھیں, criticize ضرور کریں, same come ask back questions. ask questions. When you stop asking questions, Ask questions. or answering by yourself, game is over. ask questions. blindly following ختم کریں. آپ کو بے شک میری جان عمران خان ہو سکتا ہے, نواز شریف ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ask questions. Let them work. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں اب put them accountable. دیکھیں اب نون کی حکومت ہے, میں کہتا ہوں let them work. کوئی مسئلہ نہیں, چھوڑیں جس طرح ہوا جو کچھ ہوا, move on. 2 سال میں سب کا پتہ لگ جاتا ہے کہ سارا واضح ہو جائے گا. اچھا, لائٹر سائڈ پہ آتے ہیں. ٹریولنگ کا شوق ہے؟ oh yes, I love to travel. اتنی ہیکٹک اس میں کس طرح ٹریول کرتے ہیں؟ It's been a while. ٹائم نہیں ملتا honestly, روٹین اس نہیں ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی میں رشیا ٹریول کیا ہوا تھا ایک فیسٹیول اٹینڈ کرنے کے لیے. That was a relief after 2 years. اوکے, تو that was very good. لیکن I do love to yeah, vacation. تو I do love to travel. Very spontaneous person. کبھی موڈ کیا تو مریض نکل گئے. کھابے شابے دوست یار, یہاں تو ایک ہی شوق ہے ہمارے بھی دوستوں کا, سب کا, کہ ہاں جی کیا آؤ جی کھابا. تو کیا بیسٹ فوڈ, کیا I like steaks. مجھے steaks زیادہ اچھے لگتے ہیں. I do بہت کم, کیونکہ میں لاہور میں جب آپ اور انڈس نیوز کے ساتھ آ ریمبر میں نے سال وہاں پہ گزارا, تو خود کوک کیا کرتے تھے. اور ایون جب ہم لوگ باہر تھے تو تھوڑا بہت ایکسپیرینس تھا. اچھا, تو ایک دفعہ میں نے اچھا اسٹیک بنا لیا, میں خود پاگل ہو گیا تھا, میں نے کہا یہ کیسے بنا لیا. یہ بتائیے گا, موویز دیکھتے ہیں یا آج کل نہیں, ٹائم ہی نہیں ملتا. آج کل خیر کانٹینٹ بھی تھوڑا ویک ہو گیا ہے, آج کل بہت کم لوگ ہیں جو اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں. بالی ووڈ تو بالکل ہی, اور لالی ووڈ کی مطلب وہ تو ویسے ہی بیچارے سال میں کوئی 1-2 اچھی پروڈکشن آتے ہیں. وہ مولا جٹ ایک فلم آئی تھی میرے خیال سے, it's been 2 years, لیکن ابھی بھی وہی سنیما میں لگی ہوئی ہے, کیونکہ اس کی نیڑے کوئی بھی حال تک کوئی فلم نہیں آئی ہے. دیکھیں وہی والی بات ہے کہ اچھے ڈائریکٹرز, اب خیر ہمارے ایک بڑے پازیٹیو بات ہے, ینگ میڈیا میں بہت اچھے نئے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز آ رہے ہیں. ٹیپیکل ایک مائنڈ سیٹ تھا وہ تھوڑا اگنور ہو رہا ہے, نئے بچے آ رہے ہیں اور وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اب کبھی کوئی ڈاکومنٹری مووی سائٹ بھی بنانے کا کوئی پلان ان فیوچر؟ بیکاز آپ جس طرح آپ جو پیشن ہے نا وہ پورا مجھے پتا ہے اس سے بھی نہیں ہونا, وہ آنا ہے جب آپ کے اندر کی آواز آپ اپنی ایک چیز دکھا. ابھی وی ورکنگ آن سرٹن پروجیکٹس, میرے خیال سے ان کو ہم نے سیریز کا جو ہے روپ دینا ہے, اور اس کو OTT پلیٹ فارمس کے اوپر ہم لوگ جو ہے ریلیز کریں گے, کیونکہ سنیما اور تھیٹرس کے لیے وہ پروجیکٹ مجھے لگتا ہے چھوٹا ان اے سینس, بیکاز پاکستان کا تھیٹر اگر دیکھا جائے تو ویسے سنیما میں اتنے لوگ جو ہیں وہ نہیں جانا پسند کرتے انلیس کوئی بہت ہی کوئی میگا چیز ہو. اینڈ پلس OTT میں آپ کو ریچ زیادہ مل جاتی ہے, اور اگین دین اگر ہم لوگ انڈیا پاکستان کی بات کریں تو سیم لینگویج ہے, زبان بھی سمجھ میں آتی, تو آپ کے پاس ریچ زیادہ ہے آن لائن پلیٹ فارمس میں. اور پاکستان کی آپ نے بات کی تھی, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا تھا, پاکستان میں دیر از ایوری تھنگ, لیکن ایک ایلیمنٹ نیت کا, وہ ہر جگہ خراب ہے. تو جہاں پہ فلم انڈسٹری ہو, ڈرامہ انڈسٹری ہو, میں نے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے, مطلب ڈراماز میں نے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے, کوئی سیریس نہیں لیتا
اپنے کام کو اپنے پریکٹس نہیں کرتے, کوئی پریکٹس نہیں, آئے گئے لائک ہاں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یہ کہہ کے نکل گئے. تو کوئی سیریس نہیں لیتا نا. آپ اگر سیریس لیں گے تو آپ کیوں نہیں کوئی اچھی چیز پروڈیوس کر سکتے ہیں. اینڈ دین دیر از آلسو دوستی, کم بیکس ٹو ڈیڈیکیشن ہے, موٹیویشن ہے کہ میرا گول کیا ہے. وہی والی بات ہے نا, دیکھیں یو آر ہیڈنگ ٹورڈ سلولی اینڈ گریجولی ٹورڈز یور گول. آئے میڈیا کو چوز کیا, پھر اینکر بنے, ایکٹنگ بھی. پاکستان میں ٹیلنٹ ریکگنیشن نہیں ہے نا, ٹیلنٹ ریکگنیشن نہیں ہے. وہ جیسے عاطف اسلم کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو آرٹسٹ ہے اس کو مرنے کے بعد عزت ملتی ہے. یہ تو ہم نے دیکھا. تو یہ انفارچونیٹ چیز ہے پاکستان کے اندر. آپ کے پاس یو گاٹ گڈ ایکٹرز, یو گاٹ گڈ ایکٹریسز, یو گاٹ گڈ سنگرز, یو گاٹ گڈ رائٹرز, دی بیسٹ ان دی ورلڈ. وہاں ریکگنائز ہو جاتے ہیں, کوئی نکلتا ہے اور باہر جا کے سب پوچھنے لگ جاتے ہیں اور پھر ہم فالو کرنے لگتے ہیں. اچھا آپ دیکھو نا, پاکستانی سنگرز نے انڈیا کی جو میوزک انڈسٹری ہے اس کو بچایا. بالکل ایسا ہی ہے. اریجیت تو بعد میں آیا نا, اس سے پہلے تو عاطف نے سنگل ہینڈڈلی بالی ووڈ کو بچایا. علی ظفر سب سے پہلے گئے, پھر یہ سارے لڑکے ینگ بیز گئے, پھر مین لیڈ میں آئے. پہلے یہ ایک ٹیبو تھا کہ ان کو مین لیڈ میں نہیں, ایگزیکٹلی یہ انہوں نے مین اسٹریم میں موویز کی. پھر ادھر بھی آپ کو پتا ہے وہ فواد خان کی مثال دیکھ لیں, اس کے پیچھے کتنی مونوپلی اکٹھی ہو گئی تھی. کہتے ہیں یہ لڑکا نہیں آئے گا. سنجے لیلا بنسالی کا ایک سیزن آیا ہوا ہے آن نیٹ فلکس پہ, واٹ ایور the name is, اس میں he wanted to cast him, لیکن کیونکہ وہ وہاں پہ بھی وہ پریشرز ہیں بہت. یہ جو میں نے دیکھا ہوں اسپیشلی ایشین کنٹریز میں جو پریشرز ہیں نا, یہ بہت برباد کر رہے ہیں ہم لوگ. ادروائز اس ریجن میں اتنا ٹیلنٹ ہے, بہت ٹیلنٹ ہے, بہت ٹیلنٹ ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں. خیر سنگنگ خود بھی کبھی کرتے ہیں؟ نہیں, بس اینکر. اور یہ میں نے جب بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ کی آواز اچھی ہے, آپ کو گانا چاہیے, لیکن جب میں گاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ منیب آپ بولیں, آپ بولتے اچھے ہیں, آپ گائیں مت. اسپورٹس میں نے اسپورٹس کھیلی ہیں, میں نے کرکٹ کھیلی ہے, پلیڈ فٹ بال, لان ٹینس کھیلی ہے. اسپورٹس میں نے کافی کھیلی ہیں. کرکٹ فالو کر رہے ہیں, فٹ بال فالو کرتے ہیں؟ آج کل نہیں, آج کل ٹائم ہی نہیں ملتا آنیسٹلی. اور کرکٹ ٹیم نے جو حشر کر کے رکھ دیا قسم سے, اتنا مایوس کیا ہوا ہے, تو ہم تو الٹا تنقید کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی ہم جو ہے they've destroyed cricket. جیسے ہاکی کا حشر ہوا, اس کو پولیٹیسائز کر کے اسکواش ہو گیا, اور کرکٹ تباہ کر دیا آپ نے اپنی دوستی یاری میں پالیٹکس کے اندر جو ہے اپنے کرکٹ تباہ کر دیا. بیسک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جہاں پہ بھی ٹیلنٹ ریکگنیشن نہیں ہوگا, سچ نہیں ہوگا, بلنٹ نہیں ہوں گے کہ بھائی یہ چیز ہے, تو وہ ساری چیزوں کو پھر ایسا ایسا دیں. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. احسان اللہ ایک پی ایس ایل کا ٹیلنٹ تھا, از ویری فاسٹ بالر, ویری گڈ بالر, بہت زبردست ویریشن تھی اس کے پاس. وہ آؤٹ کر کے یوں کرتے ہوتے. ایگزیکٹلی. اس کا کریئر تباہ کر دیا. ہی گاٹ انجرڈ, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم نسیم شاہ آلسو گاٹ انجرڈ. نسیم شاہ گیٹس ٹریٹڈ ان آسٹریلیا, میرے خیال سے اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی تھی. اور جو احسان اللہ ہے, ڈڈ ناٹ, اس کی تو پہلے آپ نے تو تشخیص ہے جو انجری کی وہی غلط کی, اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ بھی آپ نے جو ہے لوکل پاکستان میں کہیں ادھر ادھر سے, یہیں سے جو ہے نا پتہ لگ جاتا ہے, ڈفرینس آ جاتا ہے کہ وہ ٹیلنٹ تھا, وہ اگر کھیل جاتا تو وہ 2-3 لڑکوں کو جو ہے ان کی اسپیس مار جاتا. تو پاکستان میں اس طریقے سے ٹیلنٹ کو جو ہے سسٹمیٹکلی ڈسٹرائے کیا جاتا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں عامر کے کم بیک کو؟ A lot of people are still talking about it کہ ایک بندہ پروو ہو گیا رانگ اور گلٹی ہو گیا, بے شک اس نے ایکسیپٹ کیا. Do you think he should be part of the team now? Is it a good influence for the young boys or bad? Or what do you see? سب سے پہلے اگر آپ نے اس کو معاف کر دیا نا, ایز اے نیشن ہم نے معاف کیا تھا محمد عامر کو, ناٹ جسٹ اے بورڈ. آئی ریمبر دیٹ. تو جب معاف کر دیا تو وہ ایلیمنٹ تو بہت پیچھے چھوڑ گئی کہ جی اس نے پاسٹ میں کیا کیا. جب معاف کر دیا ایز اے نیشن ہم نے عامر کو معاف کیا تھا. آگے آ جائیں اب جب آگے آتے ہیں تو ٹیم میں اس کی جگہ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ ایبسلیوٹلی بنتی ہے. ریزن بینگ ہی از گاٹ ٹنز آف ایکسپیرینس آن ہز شولڈرز. ٹھیک ہے, آپ کے ینگ فاسٹ بالرز ہیں. آپ کو یاد ہوگا شاہین افریدی, لاسٹ میچ تھا میرے خیال سے, بڑا ایک میجر ٹورنامنٹ تھا جس میں انہوں نے چھکے کھا کے میچ ہار گئے تھے ہم لوگ. ایکسپیرینس, کانفیڈنس, یہ بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں. جب آپ ایک ینگ ٹیم ہو, کمپلیٹلی ینگ ٹیم ہو, اور وہ ایک دم سے ان کو اسٹارڈم مل جائے تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جی بھائی ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں, تو پھر وہ ایڈوائسز بھی نہیں لینا پسند کرتے دوسرے پلیئرس کی. تو آپ کی ٹیم میں جب ایکسپیرینس پلیئرس موجود ہوں تو وہ ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. تو عامر's کم بیک از اے مسٹ. پلس آلسو ٹو چیلنج
this lineup Exactly. کہ ان کو لگے کہ نہیں یار ہم بھی ریپلیس ہو سکتے ہیں, کیونکہ 2-3 سال سے یہی لوگ چل رہے سب ہیں. سے امپورٹنٹ چیلنج ہوتا ہے. ہاں جی, when you know that you perform and if you don't, there is a guy ریپلیسمنٹ تیار بیٹھی ہوئی ہے. to you, he is gonna come. آپ انڈیا کی ٹیم کی مثال لے لیں, ٹھیک ہے, وراٹ کوہلی کو باہر نکال کے رکھ دیں کہ بیٹ یار پرفارم نہیں کر رہے ہو, اس کی جگہ کون آیا جو اس سے بہت زبردست پرفارم کر رہا تھا. دین ہی ہیڈ ٹو میک شیور کہ یار اس کو he had to come back and prove himself again. تو وہ پروسیس بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ہمیشہ سے اس پروسیس میں سے. لیکن یہاں پہ اگر آپ کے والد صاحب جو ہیں اور آپ کے سسر صاحب جو ہیں ہوں تو پھر آپ 150 کلو کا بندہ بھی کرکٹ کھیل لیتا ہے جسے بھاگا نہیں جاتا, اور ایک ان ایکسپیرینس بندے کو آپ کپتان بنا دیتے ہیں کیونکہ جی میرے سسر صاحب. تبھی تو تباہ ہوئی ہماری, تبھی تو اسی وجہ سے تباہ ہو رہی ہم لوگ. ویسے اس میں نارملی بائکس کا شوق ہے, کارس کا شوق ہے, کیا پیشن رکھتے ہو ان چیزوں میں, کیا شوق؟ یار آنیسٹلی بائکس کا نہیں ہے, کیونکہ آئی تھنک وہ بڑی خطرناک سواری ہے, اور گاڑیوں کا ہے لیکن وہ اسپورٹس گاڑیوں کا نہیں, مطلب جسٹ نارمل کلاسک کارز یا جو آپ کسٹمائزیشن کر لیں. اچھا ایک ایونٹ ہوتا ہے اب یہ, کیونکہ باہر کا موسم ہے اور سب کچھ ہے, بسنت ایک بہت بڑا ایونٹ تھا. ہم چھوٹے تھے تو مجھے یاد ہے ہم بھی دوستوں کے ساتھ بہت انگلیاں کٹی ٹرین میں جاتے تھے لاہور اور انجوائے کرتے تھے 2 دن یا 1 دن. اب یہ اتنا بڑا ایک میگا ایونٹ جس سے پاکستان میں کہتا ہوں فیمس تھا, اس کو مینیج نہیں یہ کر سکے, وہ ایونٹ بند ہو گیا. What do you have to say about it? اگین آپ نے ہی اس کا جواب دیا, ہم اس کو مینیج نہیں کر سکے ہیں. بسنت جو ہے ایک بڑا ایک کلچرل ایونٹ ہے, اس کو ہونا چاہیے لیکن اس کو پراپرلی مینیج کیا جانا چاہیے. آپ اگر اس کو گھر کی چھتوں سے کریں گے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ اسپاٹس دے دیں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, جیسے اسلام آباد میں ہوا کرتا تھا F9 پارک میں ڈیڈیکیٹڈ اسپاٹ تھا تمیز سے, وہاں پہ آپ جائیں اس کو بسنت کو سیلیبریٹ کریں. اچھا یہی دیکھیں نا اس ریجن, اب ہماری طرف جو چیزیں بند ہوئی ہیں, اب lot of friends of mine they live in UAE, انہوں نے لاسٹ ایئر بہت ہی امیزنگ قسم کا بسنت فیسٹیول کیا. ایگزیکٹلی, انہوں نے اسپیس پرووائڈ کر دی, انہوں نے کہا جا کے آپ, اور انہوں نے پرٹیکولرلی کہا بھائی اس طرح کی ڈور سے اڑانا ہے یہ چیز. سیکنڈ بیلنس نہیں ہے نا, مینجمنٹ نہیں ہے یہاں پہ ہر چیز کے لیے. اب جیسے وہ اس بیچارے کا جو ابھی ریسنٹلی ایک ڈیتھ ہوئی ہے بیچارے لڑکے کی ڈور پھرنے کی وجہ سے, تو اس کی بہت تکلیف دہ ہے, نقصانات ہوتے ہیں, لیکن اگین یہ ہر انڈیویجول کو بھی سوچنا چاہیے. میں یہ بات بہت زیادہ میں بھی کرتا ہوں, اور آپ اچھا ہوا آپ نے بھی تھینک یو سو مچ سیکنڈ کیا اس کو. چیزوں کو مینیج کرنا, چیزوں سے بھاگنا نہیں ہے. جس طرح ہمارے ملک میں وہ کہتے ہیں نا کچھ بھی ہوتا ہے, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ڈبل سواری پہ پابندی لگ جاتی ہے کہ یہ حل ہے جی. دورخم میں کسی سائڈ پہ بم پھٹتا ہے تو ڈبل سواری میں پابندی اسلام آباد میں لگ جاتی ہے. دس از ناٹ دا سولوشن. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, سولوشن کی طرف نہیں جاتے کہ لانگ رن اس کو بیٹھیں کہ فائنڈ آؤٹ دا ریئل پرابلمس اینڈ eradicate them, ان کو ختم کریں, eliminate them, اور آئیں کہ yes this is the bigger picture, we have to do that. کی جا سکتی ہیں سر چیزیں, ساری چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں, کی جا سکتی ہیں, بہت آسانی سے کی جا سکتی ہیں, لیکن جن لوگوں سے آپ ایکسپیکٹ کریں پرابلمس کو, فوکس نہیں, شاید وہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, وہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. آپ اس وقت یہ تو میں بڑا آج کل خوش ہوتا ہوں. دیکھیں یہ میڈیا کا ایک بڑا مزیدار ایک بات ہے, ہر بندہ اپنا ویلاگ کر رہا ہے, نیو پلیسز پہ لڑکے جا رہے ہیں. اب یہ یوز ٹو بی فارنرس کے ہم دیکھتے تھے پہلے کہ وہ کہیں کسی جگہ کو ڈسکور کر رہے ہیں, وی یوز ٹو فالو دیم, کتنا مزہ آ رہا ہے. اب تو یہ انڈیا, پاکستان اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ, وہ ہر, ابھی میں کل پرسوں بھی ایک دیکھ رہا تھا, بالکل ینگ لڑکا ہے, اور اس کے بھی میں مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو, فالوور بھی 12 فالوور تھے, لیکن ہی واز 2 سال سے وہ کام کر رہا ہے, اس کا پیج ہے, اور وہ اسلام آباد کے ارد گرد ہری پور اور اس جگہوں پہ اتنے اچھے اسپاٹس بتا رہا تھا. تو آئی واز سو فیسینیٹیڈ کہ دیکھو کتنی اچھی اس لڑکے کی اپروچ ہے, وہ گیو اپ نہیں کر رہا, وہ اپنا کانٹینٹ جنریٹ کر رہا ہے. تو کانٹینٹ کے بارے میں آپ کیا, کیونکہ اس فیلڈ میں ہو اور کانٹینٹ از ایوری تھنگ, کیا کہتے ہو, کس طرح چوز کیا جائے, کیا, کیونکہ بہت بلو دا کانٹینٹ ہو رہا ہے جو فیمس ہو رہا ہے, لیکن کانٹینٹ از دا ریئل چیلنج. کانٹینٹ پہ کیا آپ کہتے ہو, واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے؟ سب سے پہلے آپ نے جو بھی کرنا ہے نا, آپ ایز اپنے آپ کو جو ہے نا رسپانسبل ٹھہرائیں کہ آپ جو بھی کانٹینٹ پروڈیوس کریں گے
جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ اس کا انفلوئنس ہوگا. اب وہ انفلوئنس پازیٹیو ہو سکتا ہے, وہ نیگیٹو ہو سکتا ہے, اور دونوں انفلوئنس جو ہیں آپ اپنے قبر میں ساتھ لے کے جائیں گے, چاہے آپ پازیٹیولی انفلوئنس کریں یا نیگیٹیولی, ٹھیک ہے, چاہے آپ نیگیٹیولی انفلوئنس کریں. اگر فار ایگزامپل اسلام میں پردے کا حکم ہے, اگر آپ ویلاگس کر رہے ہیں جس میں آپ اپنے پورے گھر کو جو ہے آپ نے آسان الفاظ میں کہوں ننگا کر دیا ہے, تو پھر وہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. نیگیٹو اینڈ پازیٹیو, آپ نے سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو, آپ کے لیے امپورٹنس کیا ہے, ڈگنیٹی, رسپیکٹ یا منی, پیسہ. کیونکہ پیسہ تو بہت, اور بھی بہت سارے لوگ بہت سارے طریقوں سے کما رہے ہیں. پیسا تو ہے, لیکن وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, چوز دا رائٹ پاتھ. پیسہ آ جانا ہے جو آپ کے نصیب اور قسمت میں. ایگزیکٹلی. اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہے اور آپ اس پہ کنسسٹنٹ ہو, آپ اس کو بالکل آپ کو کامیابی مل جائے گی. یہ والا کانٹینٹ جو ہے ایک دم راتوں رات ہٹ ہو گیا تو شاید یہی بنانا ہے. نہیں, آپ وہ کانٹینٹ بنائیں, بالکل کم بیک ٹو جو آپ کی فیملی, بچے, کل کو آپ کی بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, آپ بڑے آپ بیٹھ کے دیکھ سکو یار, ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ تو سکو. ڈیفیکلٹ جاب ہے نا آج کل کانٹینٹ جو ہے نا بیسیکلی ایزی ویو جنریشن ہے نا, تو آپ ہماری آڈینس بھی جو ہے وہ مطلب جاہلانہ کانٹینٹ کو زیادہ پسند کرتی ہے. اب وہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ان کی اپنی سوچ کیا ہے, تو آپ نے اپنی سوچ کو بھی تبدیل کرنا ہے, اپنے آپ کو, اپنے معاشرے کو اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے, سب سے پہلے اگین سیلف اسیسمنٹ سے اسٹارٹ کریں, جس کو, اور ہر چیز شغل نہیں ہوتا, ہر چیز مذاق نہیں ہوتا. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جدھر میں نے ابھی آنا تھا, تو اچھا وہ آپ نے چھیڑ دیا. ہمارے ٹی وی چینلز پہ میں دیکھیں, مقصد بات کا صرف یہ ہے کہ دس از مائی پوائنٹ آف ویو, منیب's پوائنٹ آف ویو, اور ہم ایک اپنے پوائنٹ آف ویو آپ کے آگے رکھ رہے ہیں. مزاح بہت زیادہ ہو گیا ہر چیز میں, اور بہت زیادہ. اگر آپ ٹی وی چینلز مین اسٹریم ہمارے دیکھیں تو سب پہ جو پیک آرز ہیں, دو قسم کی انٹرٹینمنٹ ہے, ایک ٹاک شوز ہے اور دوسرے آپ کے مزاح ہونا چاہیے. مزاح جو مجھے لگتا ہے جو کانٹینٹ بیسڈ اور اچھا تھا, انور مقصود صاحب, زبردست. ٹھیک ہے, اب وہ بھی ناراض ہیں, بنانا ہی چھوڑ دیا اسی وجہ سے. کتنا اچھا کانٹینٹ چلتا رہا, 50-50 ہوتا تھا, بہت بیک. آج بھی دیکھیں آپ, مزہ آتا ہے. 50-50 لوز ٹاک. دیکھیں نا, یہ وہ کانٹینٹ ہے جو کہ آپ کو اتنا ہی مزہ دیتا تھا, لیکن اب کا جو کانٹینٹ ہے وہ بہت بلو دا بیلٹ چلا گیا, بلو دا بیلٹ چلا گیا, اور فیڈ کر رہا ہے سب کو کہ شاید مذاق ہی ہے کہ منیب آئے تو میں اس کو کہوں کہ تمہارے جو ہے کان ایسے ہیں اور تم ایسے لگ رہے ہو, اور تم مطلب دس از ناٹ مزاح, دس از انسلٹ, اور دس از سم تھنگ ہیوملیٹنگ. دس از بدتمیزی. آج کل بہت بدتمیز کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے. بلو دا بیلٹ بڑا ایک اچھا لفظ استعمال کیا, اور وہ کیری کرتا ہے پھر آپ کی گیدرنگز میں, دوستوں میں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کے مذاق کرتے ہیں. کچھ ایسے اسٹارز ہیں سوشل میڈیا پہ, بلکہ کافی زیادہ اسٹارز ہیں, اب آپ جو ہے ڈبل میننگ باتیں کر کے جو ہے میں آئی ٹوٹلی گیٹ اٹ, اس کے اوپر کانٹینٹ بنا رہے ہیں, لڑکیاں بیٹھی ہیں, بچے بیٹھے ہیں, آپ کیا فیڈ کر, کیا ان کو جو ہے آپ اگین آپ ان لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں, ان لوگوں کو اسٹار بنا رہے ہیں جو کہ ایسا کانٹینٹ بنا کے چیپ باتیں کر رہے ہیں, غلیظ باتیں کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ جو یوتھ ہے نا وہ کہے گا یار اس نے 2 مہینے غلط باتیں کی, غلیظ باتیں کی, اور اس کے ویوز آ گئے, اس کو چینل نے اٹھا لیا, تو میں بھی یہی کرتا ہوں. یہی بات ہے. دیکھیں نا, یہ سب سے بڑا آپ کی فیلڈ میں چیلنج ہے, کیونکہ آپ مینٹور بھی ہو. تو آپ کو میں آئی کین ایشور یو, آپ کے پاس ینگ لڑکے لڑکیاں آتے ہوں گے, اور وہ آپ کو زیادہ تر اس کانٹینٹ بیس کے ملتے ہوں گے, کیونکہ ایزی ٹو رائز, ایزی ٹو ارن منی. 100%. لیکن اچھا اس کی لائف اتنی نہیں ہے, یہ بھی آپ نے دیکھا ہے, لائف یوں جاتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے بارے میں دس از سمتھنگ اباؤٹ سوشل میڈیا. چیلنج دونوں میڈیاز کو کیا دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا اینڈ دونوں کے مختلف چیلنجز ہیں. دیکھیے اگر ہم لوگ مین اسٹریم میڈیا کی بات کریں تو اس میں سب سے میجر چیلنج آ جاتا ہے کہ ہاؤ مچ لیوریج ڈو یو ہیو ٹو آسک کویشچنس. اوکے, ٹھیک ہے, آپ کتنے سوال اور کون سے سوال کر سکتے ہیں, کون سے سوال نہیں کر سکتے. فون آ جاتے ہیں پروگرامز کے بیچ میں کہ یہ سوال نہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ہم وی آر فری بٹ وی آر ناٹ فری. اور سوشل میڈیا کا یہ ہے کہ آپ اپنے جیسے پوڈ کاسٹ شو کر رہے ہیں, آپ مختلف جو شوز کر رہے ہیں, جو اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, اس میں یو کین گیو اے فری اوپینین. جو آپ جو بولنا چاہتے ہیں اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے. ایون میں اس پوڈ کاسٹ جو بہت زیادہ اسپریڈ ہوا ہے, اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ یو ایزیلی گیٹ ٹو نو کہ یار یہ اسکرپٹڈ ہے یا یہ بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, ویور ایک پاکستان کا بڑا مزیدار ویور ہے کہ وہ جیسا بھی ہے نا, ان کو اپرچونیٹیز نہیں دی گئیں,
اس طرح کی ایجوکیشن نہیں دی گئی. بٹ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس خطے میں دماغ بڑا تیز دیا. اگر وہ نہ ہوتا تو دیکھیں لوگ انہی پارٹیز کو شاید سپورٹ کرتے آتے. ابھی بہت سی چیزیں بہت چینج ہو گئی. کسی بھی پارٹی کا نام لیں یا نہ لیں تو بہت سے لوگ آہستہ آہستہ میں دیکھتا ہوں ان کے اوپینینس چینج ہیں میجورٹی. ابھی ہم ٹرانزیشن پیریڈ سے گزر رہے ہیں جو کہ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا نا کہ یہ پازیٹیو ہے. ہم ٹرانزیشن پیریڈ سے گزر رہے ہیں میرے خیال سے ان another 15 to 20 years میجر چینجز آ سکتی ہیں پاکستان میں. اٹس ناٹ مینڈیٹری کہ ہمارے پاس ایک بات کر رہا ہوں جس طرح پاکستان نے چاند پہ راکٹ بھیج دیا تو سارے ہم دوست شوز بیٹھے ہوئے تھے, کہیں بات ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ چلو یار سب سے کہیں پہ پہلے بندے کا نام یاد ہوتا ہے کلاس میں, یہ فرسٹ آیا تھا, اور سب سے نالائق لڑکا یاد ہوتا ہے, یہ سب سے شرارتی تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا ہمارا گیا تو آخر میں ہے, لیکن جو اس نے جا کے اوپر کرنا ہے نا, ایک دفعہ دنیا کہے تو یا واپس چلے جاؤ یا ساتھ کام کرو. کریٹو دیکھیں اپرچونٹی دیں گے تو یہاں تو میں کہتا ہوں بچے بھرے پڑے. سر آپ فری ہینڈ دیں پاکستان کو, پاکستان کی یوتھ کو, پاکستان کے ٹیلنٹ کو, آپ انہیں صرف سپورٹ کریں اور یقین کریں یہ آپ کو چاند پہ لینڈ بھی کروا کے دیں گے. ایجوکیشن سسٹم پہ کیا سوچتے ہو؟ جو ایجوکیشن سسٹم ہمارا پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم از کمپلیٹلی راٹن, ڈسٹرائڈ. ریڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اس کو. اٹس این ایکسپلائٹنگ کرپشن میں کہوں گا, ایجوکیشنل اور ایموشنل یا جو وٹ ایور کرپشن آپ اس کو کہتے ہیں. ایک چیز نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ جو میڈیم ہے نا, جو یہ میڈیم ہے, اس کے بعد اب آپ وہ سٹوری نہیں بتا سکتے کہ جیسے کہ وہ ہمارے ایک فیملی میں ایک ہمارے کزن تھے, وہ کہتے تھے کہ میں جب بڑا ہوں گا نا تو میں اپنے بچوں کو کہوں گا میں کلاس میں فرسٹ آتا تھا. تو ان کے فادر بھی بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا بھائی کیوں؟ اس نے کہا کہ آپ نے کون سے میرے رزلٹ بچوں نے دیکھنے. اسی طرح ہم سنتے آتے ہیں آپ ساری عمر. مقصد بات کا بھی یہ والا ہے, ہم بچوں کو اگر یہ کہتے رہیں گے اور وہ پڑھاتے رہیں گے کہ ہم بیسٹ ہیں, ہماری جو ہے کھیتی باڑی اور زمینداری اور یہ ہے, دنیا سے بہت باہر چلی گئی ہے, دنیا سے بہت باہر چلی گئی ہے, بزنس اورینٹیڈ ہو رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک 14 سال کا بچہ ہے اسلام آباد میں, اس نے 4 فرینچائز کھول لی ہیں, اس نے ایک اسمیش برگر کھولا اور ہٹ ہو گیا. کیا بات ہے. اب دس از دی لائن. اب ہمارے جتنی یوتھ ہے, جو ینگ بچے ہیں, وہ کن کو دیکھ رہے ہیں؟ ایلن مسک کو دیکھتے ہیں, یوٹیوبرس کو دیکھتے ہیں, سب کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے نا. اور ہمارے دین میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ 10 حصے برکت ہے جی انٹرپرینیورشپ میں, بزنس کریں. یس. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو اب ری ڈیفائن کریکولم کرنا پڑے گا, اس میں بزنس ڈالنا پڑے گا, بزنس کی سوچ لانی پڑے گی کہ آپ جب کسی کی نوکری کریں گے, کسی کے پیچھے لگیں گے تو وہ مائنڈ سیٹ سے کیری کریں گے. دیکھیں بیسکلی اپنے ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے ری ڈیفائن کریں. آپ پرائمری تک جو ہے یا ایون سیکنڈری تک جو ہے اس کو رکھیں, جو بیسک ایجوکیشن ہے آپ وہ پرووائڈ کریں, اینڈ دین یو آئیڈینٹیفائی دا اسکل سیٹ ان دیٹ سرٹن انڈیویجول, اور آپ اس کو پالش کریں. آپ کوپ اپ کس طرح کریں گے ایجوکیشن؟ ایگزیکٹلی. پاکستان میں 3-4 ہی فیلڈس ہیں, ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, یا سرکاری نوکر بن جاؤ, یا آرمی میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے جی, یہ 4 چیزیں تھیں, لیکن اب 4000 اپرچونیٹیز ہیں باہر جو کہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں. یو آر ون آف دا پرائم ایگزامپل سر. اب اپنے دیکھیں, آپ نے ایک میڈیم چوز کیا, آپ ٹپیکل مائنڈ سیٹ جابس میں نہیں گئے, حالانکہ اکاؤنٹنسی میں لوگ اس طرف نکل جاتے ہیں, کیریئر پھر بن جاتا ہے اور پھر اس سے نکل ہی نہیں سکتے. ایسا ہی ہے. تو آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے, تھوڑا سا برینڈ بٹر کمانا شروع کیا اور کانفیڈنس بڑھا. آپ کو رسک لینا پڑتا ہے, آپ کو رسک اسی لیے آپ دنیا میں انڈیا والوں سے بھی لڑ جاتے ہیں اور سب سے لڑ کے کہ یار رسک اللہ نے دینا اور میں خود کما لوں گا. ایگزیکٹلی. جب یہ بلیو آ جاتا ہے نا تو پھر آپ کو کوئی, جب اللہ نے کہہ دیا جی رزق کی ذمہ داری میری ہے, تو ٹینشن کس بات کی ہے بھائی؟ ونڈر یو نو ٹینشن کس بات کی ہے. منیب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اٹ واز ونڈرفل میٹنگ یو. جتنا آپ کے بارے میں سنا تھا اس سے زیادہ مزہ آیا آپ سے مل کے. اللہ آپ کو کامیاب رکھے اور اسی طرح یوتھ کو اور سب کو انسپائر کریں. Lovely talking. Thank you, Ji. Thank you. Lovely being here. Walaikum Assalam.